ٹھیک ہے سنو، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو خاموشی سے یہاں بیٹھ کر عرضیاں لکھا کرو۔ یہ لوگ تمہیں بتا دیں گے کہ عرضیاں کیسے لکھی جاتی ہیں۔ بعد میں بھروسے کے آدمی ثابت ہوئے تو بڑا مقام دیا جائے گا۔ دوسری صورت میں ہم تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تمہارے بارے میں تصدیق نہ ہو جائے کہ تم CID کے آدمی نہیں ہو۔ بھوک کے پیاسے مرو گے یہاں پر۔ تم اگر انسان بن کر رہنا چاہتے ہو تو یہاں تمہیں جو کام بتایا جائے اسے سر انجام دو۔ 3 وقت کا کھانا، چائے، ناشتہ سب ملے گا، اور تمہارا کام پسند آ گیا تو نوکری مستقل بھی ہو سکتی ہے۔ معاوضہ جو مانگو گے مل جائے گا، اس کی فکر نہیں ہے۔ میں نے سنجیدہ نگاہوں سے اس بڑے بابا کو دیکھا جو بھورے شاہ کہلاتا تھا۔ فی الحال اس سے تعاون کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، چنانچہ میں نے گردن خم کر کے کہا، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ بس شامی، تم اس کے انچارج ہو، ان دونوں کا خیال رکھو۔ اور سنو، میرے اصول جانتے ہو، شیر کی نظر رکھنا ان پر، لیکن کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ ہو، اور جو آسانیاں کسی انسان کو دی جا سکتی ہیں وہ انہیں دی جائیں، اور یہ اگر ان آسانیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو جس چیز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں اس سے ان کو محروم کر دینا۔ میرا مطلب ہے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں ہیں۔ وہ شخص یہ کہہ کر تیزی سے واپس مڑا۔ بڑا پھرتیلا معلوم ہوتا تھا۔ باقی لوگوں کو اس کے پیچھے دوڑنا پڑا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد غار پھر خالی ہو گیا۔ پیلی روشنی میں غار کا ماحول بے حد پر اسرار نظر آ رہا تھا۔ اکرام بھی بالکل خاموش تھا، مگر جب یہ خاموشی طویل ہو گئی تو میں نے اسے توڑا۔ کس سوچ میں ڈوبے ہو اکرام؟ بڑے بابا، اکرام نے کہا اور ہنس پڑا۔ تمہیں اس کے وہ الفاظ یاد ہیں؟ کون سے؟ جب میں نے اسے پیر کہا تھا۔ ہاں یاد ہیں، ساری باتیں انوکھی ہیں۔ اور مسعود بھائی، یہ عرضیاں کیا ہیں؟ وہی لوگ بتائیں گے تو پتہ چلے گا۔ چلیے، کیا فرق پڑتا ہے، 3 وقت کے کھانے کا تو وعدہ ہے، اکرام ہنستا ہوا بولا۔ میں سوچ میں ڈوبا رہا۔ ایک یقین دل کو تھا، جہاں میرے قدم پہنچے تھے بے مقصد نہیں ہوتے تھے۔ روانہ ہونے سے قبل ہدایت کر دی جاتی تھی کہ جانا ہے۔ اس بار بھی ہدایات ملی تھی، اور جو کچھ کہا گیا تھا مجھے یاد تھا، چنانچہ اب یہاں آیا تھا۔ گویا نئی اور انوکھی دنیا تھی، مگر دلچسپی سے خالی نہیں تھی۔ نماز کے اوقات کی پریشانی کے علاوہ اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دوسرے دن ان عرضیوں کے بارے میں معلوم ہوا۔ شامی کو ہمارا انچارج بنایا گیا تھا، وہی ہمیں لے کر ایک اور غار میں پہنچا تھا۔ یہاں ایک موٹا قالین بچھا ہوا تھا، جس پر 2 ڈیسک رکھے ہوئے تھے۔ کاغذ قلم کا معقول انتظام تھا۔ سامنے دیوار میں ایک لاؤڈ سپیکر لگا ہوا تھا۔ ہمیں قالین پہ بٹھا دیا گیا۔ شامی بولا، دیکھو، شام 4 بجے سے 6 بجے تک اس لاؤڈ سپیکر سے آوازیں سنائی دیں گی۔ عورتوں کی آوازیں بھی ہوں گی، مردوں کی بھی۔ وہ اپنا نام پتہ بتائیں گے، پھر منت مانیں گے، دل کی مرادیں بتائیں گے۔ جو کچھ وہ کہیں گے تمہیں اس میں سنائی دے گا، اور تم دونوں ان کے نام، پتے اور جو کچھ بھی وہ کہیں کاغذ پر لکھ لینا۔ ہر عرضی کو الگ الگ سنبھال کر رکھنا، بڑا بابا انہیں دیکھے گا۔ ایک کام کرنا ہے تمہیں شامی۔ ہاں بولو، اس نے کہا۔ کسی بھی قسم کی ایک گھڑی ہمیں چاہیے۔ کیوں؟ نماز کے وقت کے لیے پریشانی ہوتی ہے، غار میں پتہ نہیں چلتا۔ مل جائے گی۔ اور کچھ؟ وضو وغیرہ کے لیے پانی بھی درکار ہوگا، اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ بس تمہارا شکریہ، میں نے کہا۔ ہمارا کام اسی دن سے شروع ہو گیا تھا۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی تھی۔ اکرام نے کہا، کچھ سمجھے مسعود بھائی؟ ہاں اکرام، وہی تمام تر انسانی کمزوریاں، اور ان سے فائدہ اٹھانے والے ان لوگوں نے بھورے شاہ کے نام پر ایک جعلی مزار بنا لیا ہے۔ لوگ منتیں مرادیں مانگتے ہوں گے، اور ان لوگوں کا کاروبار چل رہا ہوگا۔ ویسے بڑے ظلم کا کام ہے مسعود بھائی۔ انسان اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں بے بس ہو کر ایسی باتوں کا سہارا لیتا ہے اور جھوٹے دلاسوں میں کھو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ لوگ انہیں بلانے تو نہیں جاتے ہوں گے، خود ہی یہاں یہ سب آتے ہوں گے، اور ان چالاک انسانوں نے انہیں احمق بنانے کے لیے یہ سارا کھیل رچا رکھا ہے۔ کیا کہا جائے، غلطی کس کی ہے، لیکن کیا آپ کا ضمیر اس چیز کو قبول کر لے گا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجبوریوں کے بارے میں تم کیا کہہ سکتے ہو اکرام؟ اگر ہم یہ نہ کریں تو تمہارا کیا خیال ہے، یہ لوگ ہمیں آسانی سے چھوڑ دیں گے؟ اکرام ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ لازمی امر ہے، جو لوگ یہاں آتے ہوں گے وہ مصیبتوں کے شکار ہوتے ہوں گے۔ مصیبتوں کا حل وہ انہی ذرائع سے چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ بزرگان دین صرف دعائیں ہی کر سکتے ہیں اللہ سے ان کے لیے، اور ہر دعا پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر ان چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل کسی طرح اگر میرے علم میں آ جائے تو میں اس چالاک شخص ہی کو صحیح یہ بتا دوں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔
کیا ہی اچھا ہو کہ اگر کسی طرح مشکل میں گھرے انسانوں کو ان کی مشکل کا حل مل سکے۔ بس ایک احساس دل میں آیا تھا۔ وقت ہو گیا۔ شامی نے مجھے گھڑی لا کر دی تھی اور ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ اگر ان لوگوں سے تعاون کیا جائے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہتر ہی رہے گا۔ وقت مقررہ پہ شامی نے ہی آ کر مجھے ہوشیار کیا۔ کہنے لگا، بس اب چند لمحات کے بعد آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، خبردار ہوشیاری سے اپنا کام سر انجام دینا۔ میں نے اکرام کو بھی ہوشیار کر دیا۔ دونوں آدمیوں کو اس لیے متعین کر دیا گیا تھا کہ اگر ایک سے سننے میں کچھ غلطی ہو جائے تو دوسرا اس غلطی کا ازالہ کر دے۔ لاؤڈ اسپیکر پر کھڑکھڑاہٹ سنائی دینے لگیں، پھر رونے کی آوازیں ابھریں۔ کوئی مرد ہی تھا، زار و قطار رو رہا تھا اور اکرام اس آواز کو سننے لگا۔ پھر اس شخص کی روندی ہوئی آواز ابھری، یا درویش، یا ولی، اکیلا بیٹا ہے میرا، بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا، بچا لو اسے ولی، بچا لو میرے بچے کو ولی، وہ ڈائن کھا گئی اسے، وہ ڈائن اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گی، بچا لو اسے، بچا لو اسے۔ میرا نام شاکر علی ہے اور میں یہیں اسی بستی میں رہتا ہوں، اکیلا بیٹا ہے میرا۔ شادی کر دی تھی میں نے اس کی، وہ پاپی عورت جو اس کی بیوی بن کر آئی تھی اسے کھا گئی، کہیں کا نہ چھوڑا، کہیں کا بھی نہ چھوڑا اسے، نہ جانے کیا کیا تعویذ گنڈے کرا دی ہیں اس کے لیے، سوکھتا جا رہا ہے اور اب پلنگ سے لگ گیا ہے۔ میرے بیٹے کا نام ناصر علی ہے، ولی رحم کر دو، وہ جادو کے زیر اثر ہے، یہ جادو توڑ دو اس کا۔ میں کسی کی دشمنی نہیں چاہتا، بس میرے بیٹے کو زندگی مل جائے، اسے معاف کرا دو، اسے بچا لو ولی۔ وہ شخص زار و قطار روتا رہا۔ پھر ایک اور آواز سنائی دی، چلو وقت ختم ہو گیا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، تمہیں فوراً باہر نکل جانا چاہیے۔ میرا خیال رکھنا ولی، اگر میرا کام ہو گیا تو چادر چڑھاؤں گا، لنگر کروں گا، مزار کے لیے 10,000 روپے دوں گا، میرا یہ کام کرا دو۔ جاؤ بھائی جاؤ، اب دوسرے کی باری ہے۔ میں نے اور اکرام نے شاکر علی کا نام اور اس کی مشکل لکھ لی اور دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے۔ اکرام نے مجھے دیکھا تھا، شانے ہلائے تھے۔ پھر ایک دوسری آواز سنائی دی، ہمارا نام پاروتی ہے، بورے مہاراج، بستی چنار پور کے رہنے والے ہیں ہم۔ کیتھو رام نے کہا تھا کہ تم ہندو مسلمان سب کے کام آؤ ہو۔ ہمارا پتی بھوگندر ناتھ مایا جال میں پھنس گیا ہے، ایک سسری بیسوا اس کے پیچھے لگ گئی ہے، جان کو اٹک گئی ہے وہ اس نے پتی چھین لیا ہے ہمارا، بھگوان کی سوگند، بڑا پریم کرتا تھا ہم سے، پریم کر کے ہی شادی کی تھی اس نے ہم سے، مگر وہ نرکھنی اب اسے ہمارے پاس نہ آنے دیوے ہے۔ ہم ہتیا کر لیں گے مہاراج، نہ چاہیے ہمیں دھن دولت، ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں گے، ہم کو ہمارا پتی ہمیں دلوا دو، ہمارا پتی ہمیں دلوا دو، منہ مانگا دیں گے، جو مانگو وہ دیں گے، دیا کرو ہم پر مہاراج، دیا کرو۔ چلو بہن اب دوسرے کی باری ہے، آواز آئی، دیا کرو ہم پر مہاراج، دیا کرو۔ بے بس لوگ، دکھ بھری کہانیاں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، سب مشکل کا شکار، کسی کی کوئی مشکل، کسی کی کوئی مشکل، کوئی 20 عرضیاں لکھی تھیں، کام ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اکرام سے پوچھا، اکرام تم نے سب کے دکھ لکھ لیے؟ ہاں مسعود بھیا۔ اگر تم سے یہ عرضیاں مانگی نہ جائیں تو انہیں محفوظ رکھنا۔ ٹھیک ہے۔ ہم وہاں سے نکل کر اپنی رہائش گاہ آ گئے۔ پھر رات کے کھانے سے فراغت ہوئی تھی کہ بھورے شاہ آ گیا۔ شامی اور 2 اور آدمی اس کے ساتھ تھے۔ مٹی کے تیل کے کچھ لیمپ بھی ساتھ لائے تھے جنہیں روشن کر کے رکھ دیا گیا۔ بھورے شاہ کا موڈ بہت اچھا تھا، مجھے دیکھ کر بولا، کہیے دولہے میاں عرضیاں لکھ لیں؟ آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی ہے، میں نے ادب سے کہا اور عرضیاں نکال کر اس کی طرف بڑھا دیں۔ وہ قہقہ مار کے ہنس پڑا تھا۔ واہ یہ خوب رہی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ارے بھائی ہم پڑھ سکتے تو لکھ بھی لیتے، تمہیں کیوں تکلیف دیتے؟ پڑھ کر سناؤ، اس نے کہا اور میں اسے عرضیاں پڑھ کر سنانے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور خاموشی سے ساری عرضیاں سننے لگا۔ میں نے آخری عرضی بھی پڑھ کر سنا دی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، شامی او شامی۔ جی بڑے بابا۔ آدمی تو کام کے لگتے ہیں، اچھے لوگ ہیں بابا، نمازی پرہیزگار بھی ہیں، خیال رکھنا ان کا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ جی بڑے بابا، شامی نے کہا اور پھر وہ عرضیاں لے کے چلا گیا۔ میں نے یا اکرام نے اس وقت کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، لیکن دوسرے دن جب شامی ملا تو میں نے اسے پوچھ لیا، آج کس وقت عرضیاں لکھنی ہیں شامی؟ 2 دن کے بعد، آج منگل ہے، اب جمعرات کو لکھنا ہوں گی، پیر کو فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ فیصلے؟ ہاں بڑے بابا فیصلے لکھواتا ہے، یہ کام بھی تمہیں کرنا ہوگا اتوار کو۔
میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اکرام صابر انسان تھا، میرے ساتھ ہر حال میں خوش رہتا تھا۔ اس دوران میں نے تہجد میں مراقبہ بھی کیا اور اپنے لیے حل مانگا، مگر خاموشی رہی تھی۔ جمعرات کو پھر 20 عرضیاں لکھیں اور ہر اتوار کو بھورے شاہ صبح صبح میرے پاس آ بیٹھتا۔ مسعود نام ہے رے تیرا بھائی؟ ہاں۔ چل بیٹھ جا، منگل کی عرضیوں کے جواب لکھتے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ نہ بھائی نہ، اللہ کے واسطے ایسے کوئی بات مت کہہ میاں، سب ہمیں بڑے بابا کہتے ہیں، تو بھی بڑے بابا کہے۔ یہ شاہ ولی اور درویش تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ہم جیسے شیطان کو ان سے کہاں ملا رہا ہے؟ بس بڑے بابا کہہ کر کام چلا لیا کر۔ میں نے ایک بار حیران نگاہوں سے بھورے شاہ کو دیکھا۔ یہ آدمی واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمحے اس نے آنکھیں بند رکھیں اور اس کے بعد بولا، ہاں پہلی عرضی کیا ہے؟ پہلی عرضی شاکر علی کی تھی، جس کا بیٹا ناصر علی مصیبت کا شکار تھا اور بقول شاکر علی کے اس کی بیوی نے اس پہ جادو کرا دیا تھا۔ بھورے شاہ ہنس پڑا۔ عورت کا جادو تو ویسے ہی سر چڑھ کر بولتا ہے، بڑے میاں کو اپنی بہو سے اختلاف ہوگا، یہ کہانی تو ہر گھر میں چل رہی ہے۔ پڑھ کر سناؤ، وہ بولا، اور میں نے عرضی پر لکھی ہوئی تفصیلات اسے پڑھ کر سنا دی۔ دفعتاً نہیں اسے چونک کر مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا، ارے ہاں اے مسعود بھائی، یہ کام بھی تو ہی کر لیجیو۔ دیکھ 6 مہینے یہاں کام کر لے، تو ہمیں سمجھ جائے گا، ہم تجھے سمجھ جائیں گے، پھر ایک لمبی رقم ہم سے لے لیجیو اور یہاں سے 2 کوس دور چلا جائیو۔ وعدہ کرتے ہیں خطرہ مول لے لیں گے اور تجھے آزادی دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے بغور مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا اور میں نے گردن ہلا دی۔ جیسا آپ کا حکم بڑے بابا، میں نے جواب دیا۔ یہ ہوئی نا بات، اچھا چل آگے کی عرضی پڑھ۔ یہ دوسری عرضی پاروتی کی تھی، جس کا پتی بھوگندر ناتھ کسی بیسوا کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ عرضی سنتے ہی بھورے شاہ ہنس پڑا۔ بس بس، اس کے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لال پینسل سے نشان مار دے، اس کا کام ہو گیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو اس نے دوسرا قہقہ لگایا اور بولا، ڈاکو سنتو خان نے اس کے گھر کا پورا صفایا کر لیا ہے۔ بیچاری کو دھن دولت نہیں چاہیے تھی، پتی چاہیے تھا۔ سو بھیا پتی اب کہاں جائے گا؟ بیسوا کا کام تو یہی ہے کہ مال لے اور چھوڑ دے۔ سنتو خان نے بیچاری کی مشکل حل کر دی ہے۔ اب اس بیسوا کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے کے محتاج ہو گیا ہے۔ چھٹی ہوئی، من کی مراد پوری ہو گئی اس عورت کی۔ چل اب آگے کی عرضی پڑھ۔ اور اس کے بعد میں دوسری عرضیاں پڑھنے لگا اور وہ ان پر تبصرے اور ہدایات لکھواتا رہا۔ یہ کام ختم ہو گیا تو وہ اٹھ گیا۔ شامی پاس ہی موجود تھا۔ اس نے کہا، شامی، مسعود کو ہر طرح کی آسائشیں ملنی چاہیے، کوئی تکلیف نہ ہو اسے، خیال رکھنا۔ بہت سے لوگوں کو تعویذ دیے گئے تھے، کچھ لوگوں کے لیے اس نے الٹی سیدھی جڑی بوٹیاں تجویز کی تھیں، حکمت کی کچھ دوائیں بھی لکھی تھیں۔ غرض سارے کا سارا کھیل دھوکہ دہی پر مبنی تھا۔ لیکن سنتو خان والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ سنتو خان نے پاروتی کے گھر ڈاکہ ڈالا اور اس کے سارے گھر کا صفایا کر دیا، اور اس طرح اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بہرحال ابھی اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن جب ان سب تعویذ اور جڑی بوٹیوں کے لیے لکھنے کے لیے بیٹھا تھا تو میرے ہاتھ پہ سحر طاری ہو گیا تھا، اور جو کچھ اس نے بتایا تھا وہ نہ لکھا۔ تعویذوں پر بسم اللہ لکھا اور فیتوں پر شیطان پر لعنت کے الفاظ میرے قلم سے خود بخود درج ہو گئے، اور انہی چیزوں کو میں نے پڑیوں کی شکل میں ہر عرضی کے ساتھ رکھ دیا۔ ایک انوکھا لیکن دلچسپ کام تھا، اور اکرام میرے ساتھ ان کاموں میں شریک تھا۔ 10 دن 15 دن تقریباً 1.5 ماہ گزر گیا۔ صبر و سکون سے ہم نے سارا وقت گزارا تھا۔ عبادت الہی سے بہتر اور کیا ہو سکتا تھا؟ ہمارا تمام وقت اسی طرح گزر جاتا تھا۔ اکرام کے چہرے پہ شکن بھی نہیں آئی تھی، اس نے بھی اس ماحول کو قبول کر لیا تھا۔ ان لوگوں کو ہم پر مکمل اعتماد ہو گیا تھا، اس لیے اب کبھی کبھی ہمیں غار سے باہر بھی لے آیا جاتا تھا، لیکن یہ سورج ڈھلنے کے بعد ہوتا تھا۔ پہلی بار جب شامی کھلے آسمان کے نیچے لایا تو میں نے اس سے پوچھ لیا، کیا آج کل شیر یہاں جھاڑو دینے نہیں آ رہے؟ میری بات سن کر شامی ہنس پڑا۔ کیوں، ملنا چاہتے ہو شیروں سے؟ کیا مطلب؟ یہاں بیٹھو، ملائے دیتا ہوں۔ وہ ہمیں بٹھا کر ایک طرف چلا گیا، اور پھر چند ہی لمحات کے بعد ہم نے شیر کے دہاڑنے کی آواز سنی۔ اکرام تو اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا، میں بھی حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ شیر تو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے دہاڑنے کی آواز کئی بار سنائی دی۔ پھر شامی واپس آ گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ملے شیر سے؟ تو یہ ہے خانقاہ کا شیر۔ سارا کھیل ایک جیسا ہے، مگر تم اس دنیا کو دیکھو، کیسی انوکھی ہے یہ دنیا۔
किसी व्यापारी के पास चले जाओ, तुम्हारे बदन की खाल उतार लेगा और वो चक्कर देगा तुम्हें कि घन चक्कर बन जाओगे। डॉक्टर के पास चले जाओ, इंसानी हमदर्दी से हटकर वो तुम्हारी माली हैसियत का जायजा लेकर तुम्हारी बीमारी को आसमान पर पहुंचा देगा। वकील, सरकारी अफसर, हर शोबे का इंसान अपनी दौलत के दरवाजे खोले रखता है। उसे अपने फन में महारत हासिल है, वो ज़हीन है, चालाक है, दूसरों को अहमक बनाना जानता है। लेकिन उतनी ही खुशी से वो यहाँ अहमक बनने आ जाता है, मन्नतें मुरादें मांगता है। किसी को तुक्का लग जाता है, जिसका काम नहीं होता वो उसे तकदीर समझता है। उसकी अकीदत में कमी नहीं होती। जिस तरह वो अपना काम करता है उसी तरह हम भी अपना काम करते हैं। आजकल हर चीज़ पब्लिसिटी से होती है। हमारा पब्लिसिटी का शोबा भी सरगर्म रहता है और हम अपने प्रोडक्ट की पूरी पब्लिसिटी करते हैं। पब्लिसिटी का शोबा? हाँ, हमारे मुलाजिम, हमारे नुमाइंदे इस शहर में ही नहीं, आसपास के मुतादिद बस्तियों में बिखरे हुए हैं। सबको तनख्वाहें मिलती हैं। वो बूरे शाह की करामतों की कहानियाँ सुनाते हैं, शोबदागरी करते हैं। मुख्तलिफ तरीके होते हैं इसके। कोई अचानक पागल हो जाता है, नंग धड़ंग सड़कों पे फिरता है, लोगों को पत्थर मारता है। हमारे चंद नुमाइंदे उसे पकड़ के यहाँ ले आते हैं। यहाँ उसे दुआएं दी जाती हैं, तावीज़ दिए जाते हैं और इसका इलाज होता है। कुछ दिन के बाद वो भला चंगा होकर चला जाता है। फिर लोग भूरे शाह पर अकीदत के फूल बरसाते हैं। कारोबार हयात के रंग ऐसे ही बदलते हैं दोस्त। इसी तरह खानका का शेर है। शेरों की अक़साम में इसमें इजाफा कर लो। जंगल का शेर, कालीन का शेर, खानका का शेर। शामी कहकह लगाने लगा। शामी, ये भूरे बाबा क्या है? आदमी है, मुकम्मल आदमी है, अपने फ़न का उस्ताद। वो किस किस्म का आदमी है? मेरे ख्याल में इस दौर का एक कामयाब आदमी। तुम्हारी तालीम क्या है? मैंने अचानक पूछा। अरे, ये भूरे शाह से अचानक मुझ पे क्यों आ गए? तुम्हारी बातें सुनकर। क्या मतलब? तुम्हारी गुफ्तगू बताती है कि तुम काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हो, मगर अर्जियाँ तुम मुझसे लिखवाते हो, क्यों? शामी हंस पड़ा, फिर बोला, कहाँ की बातें कर रहे हो दोस्त? जो तालीम स्कूलों में दी जाती है वो किसके पास होती है? असल मुअल्लिम वक्त है, वही सब कुछ सिखाता है, वही मेरा उस्ताद है। उसी की सिखाई हुई बातें दोहरा रहा हूँ। लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता। भूरे बाबा भी अजीब सा इंसान है। किस लिहाज से? वो जो कुछ कर रहा है खुद ही शिद्दत से उसकी नफी करता है। मैंने उसे जब भी शाह या दरवेश कहा, वो जैसे तड़प सा गया हो। उसने शिद्दत से मुझे इसके लिए मना किया है। ज़मीर तो हर शख्स का होता है ना, और ज़मीर अगर जिंदा होता है तो सच बोलता है, सच सुनता है। मगर ज़मीर के खिलाफ अमल तो ज़मीर को कत्ल कर देता है। बाज़ औक़ात ऐसे दौराहे आ जाते हैं जहाँ इंसान को किसी एक के कत्ल का फैसला करना होता है। भूरे बाबा के सामने भी एक ऐसा ही दौराहा आ गया था। अगर वो ज़मीर को कत्ल ना करता तो उसे खुद कत्ल होना पड़ जाता, मगर उसे जिंदा रहना था, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। क्या मतलब? मैंने दिलचस्पी से पूछा। अब तुम मुझे कत्ल करवाना चाहते हो? भूरे बाबा के बारे में इतनी बात भी तुमसे हो गई है, जबकि बरसों से यहाँ रहने वाले भी इसके बारे में इतना नहीं जानते, शामी ने कहा। लेकिन शामी, बस बस बाबा, बस करो, मुझे जिंदा रहने दो, शामी ने हाथ उठाकर कहा। फिर बोला, चलो चलो, ज़्यादा वक्त हो गया है, कहीं शेर ना आ जाए। वो हंस पड़ा। हम गार में आए। इकराम ने मुझे देखते हुए कहा, कोई बहुत ही पुरस्कार कहानी चल रही है मसूद भाई, बड़ा अनोखा किरदार है इस भूरे शाह का। हाँ, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। मजीद कुछ दिन गुजर गए, मामूलात जारी रहीं। एक रात अचानक भूरे शाह अजीब सी कैफियत में हमारे गार में घुस आया। वो तन्हा था, उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, बाल बिखरे हुए थे, बहुत मुंतशिर मालूम होता था। हमें खामोशी से घूरता रहा। फिर इसकी आवाज़ सांप की फुंकार की मानिंद सुनाई दी। तुम कौन हो? मुझे अपने बारे में सच से बताओ, कौन हो तुम? और सच सच ना बोले तो उसके दांत भींच गए और आंखें खून उगलने लगीं। मैंने परेशान नज़रों से भूरे शाह को देखा। उसकी इस कैफियत का सही अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। ताहम मैंने हलीमी से कहा, कोई गलती हो गई है बड़े बाबा? मेरे इस सवाल पे वो सांप की तरह बल खाने लगा। बड़े इस्तराब का इजहार हो रहा था इसकी इस कैफियत से। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने खुद ही दोबारा नरम लहजे में पूछा, हम जिस दिन से यहाँ आए हैं बड़े बाबा, आप ही का नमक खाया है और यही कोशिश करते हैं कि कोई काम आपकी मर्जी के खिलाफ ना हो। अगर कहीं हमसे हमारे बारे में आपको गलत इतला मिली है तो हम आज आपसे वही सब कुछ कहेंगे जो पहले कह चुके हैं, यानी मुसाफिर हैं, आवारा गर्दी करते हुए इधर निकल आए थे और इसके बाद से यहीं मौजूद हैं। हमारा ताल्लुक किसी से नहीं है बड़े बाबा। जहाँ से भी आपको कोई गलत इत्तला मिली है, आप यकीन कर लें कि वो गलत है। हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ,
تمہارے قدموں میں سر رکھتا ہوں، خدا کے لیے ایک بے چین روح کو اور زیادہ بے چین مت کرو۔ دیکھو، اگر خدا نے تمہیں عزت سے نوازا ہے، اگر اس نے تمہیں اپنی پناہ میں لے رکھا ہے تو کسی انسان کے ساتھ بدسلوکی مت کرو۔ ایک ایسا جلتا سلگتا انسان تمہارے سامنے ہے جس کے اندر آگ دہک رہی ہے، جو زندگی ہی میں جہنم پا گیا ہے۔ جو جہنم سے گزر رہا ہے اسے اور جہنمی نہ بناؤ۔ خدا کے لیے تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہارے قدموں میں سر رکھتا ہوں، مجھے اپنے بارے میں بتا دو۔ دیکھو، انسان ہوں، ساری برائیوں کے باوجود انسان ہوں، اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں اس قدر ڈوبا ہوا محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس کائنات میں خود سے زیادہ گناہ گار اور کوئی نظر نہیں آتا۔ خدا کے لیے مجھے اور گناہوں کی دلدل میں نہ دھکیلو، مجھ میں اب قوت برداشت نہیں ہے۔ اس کی آواز رس گئی اور آخر میں سسکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ اکرام نے حیرت سے مجھے دیکھا، میں خود بھی ابھی تک کچھ نہیں سمجھ پایا تھا۔ آگے بڑھا اور اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا، نہیں بڑے بابا، میں تمہارا نمک خوار ہوں، یہ سب کچھ نہیں چاہتا ہوں میں، مجھے بس وہ بات بتا دو جس کی بنا پہ تمہیں مجھ پہ شک ہوا ہے۔ بات بتا دوں؟ میں نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ہے، حالانکہ تم وہ نہیں ہو جو نظر آتے ہو۔ مجھے یقین آ گیا ہے تم بہت کچھ ہو۔ میں نے تمہیں جاگتی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن سوتی آنکھوں نے مجھے تمہاری تفصیل بتا دی ہے۔ کیا بتاؤں تمہیں کن لمحات سے گزر رہا ہوں میں۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے زندگی بھر گناہ کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی ایک تو نیک کام کر لیتا جو روح کی تاریکیوں میں کسی سفید نقطے کی طرح روشن ہو جاتا۔ بڑی بے حرمتی ہوئی ہے میرے ہاتھوں تمہاری، قید رکھا ہے میں نے تمہیں، دھمکیاں دی ہیں، مگر اور کیا کروں؟ مزاج ہی ایسا بن گیا ہے، اپنی اس بے چینی کو بھی صحیح الفاظ نہیں دے سکتا۔ جاہل مطلق ہوں میں، چنانچہ جو کچھ کہتا ہوں اپنی دیوانگی میں کہتا ہوں۔ جس دن سے تم یہاں آئے ہو نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، نہ جانے کیا ہو گیا۔ میں نے تو لوگوں کے ساتھ فریب کیا ہے، ہمیشہ کرتا رہا ہوں، انہیں غلط دلاسے دیا کرتا تھا، الٹی سیدھی جڑی بوٹیاں بتا دیا کرتا تھا، لیکن جب سے تم نے جواب لکھنے شروع کیے ہیں، جسے دیکھو فائدہ ہو رہا ہے، سب کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں، اور وہ سب اتنی نظریں لے کر آ رہے ہیں میرے پاس کہ میں خود حیران رہ گیا ہوں، اور جو خواب میں نے دیکھے ہیں ان خوابوں نے مجھے لرزا کے رکھ دیا۔ میں پاگل ہو گیا ہوں، اور اب یہ سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بابا دیکھو، خدا کے لیے، بڑا بابا میں نہیں ہوں، بڑا بابا تم ہو، جو اس طرح یہاں اجنبیوں کی طرح آئے ہو، اس خانقاہ میں آ کے ٹھہرے، اور اس کے بعد تم نے لوگوں کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیے۔ میرے نام سے ہو رہا ہے سب کچھ، اللہ کے واسطے مجھے اپنی حقیقت سے آشنا کر دو۔ دن رات تمہارے قدموں میں پڑا رہوں گا، جب تک سر نہیں اٹھاؤں گا تمہارے پیروں سے، جب تک تم اپنے منہ سے یہ نہ کہو گے تم نے مجھے معاف کر دیا۔ ان تمام گستاخیوں پر جو میں نے تمہارے ساتھ کی ہیں، مجھ گناہ گار کو اور کتنے گناہوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میں بابا صاحب، میں ایک مضطرب دل کا مالک ہوں، وہ دل جس سے سکون کا گزر نہیں ہے۔ جو کچھ دل میں آتا ہے کر ڈالتا ہوں، سمجھے؟ ڈاکے بھی ڈالتا ہوں۔ ڈاکو سنتو خان کی حیثیت سے میرا نام ان علاقوں میں گونج رہا ہے۔ راتوں کو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانقاہ سے نکلتا ہوں، بستیوں میں لوٹ مار کرتا ہوں، خون ریزی نہیں کرتا میں، کیونکہ انسانی زندگی کو لینے کا حق مجھے نہیں ہے، لیکن لوگوں کو قلاج ضرور کر دیتا ہوں، اور یہاں بھی میں ڈاکہ زنی کرتا ہوں، لوگوں کی جیبوں پر ان کے معصوم آرزوؤں کو جھوٹے دلاسے دے کر انہیں حسرتوں کا شکار کر دیتا ہوں۔ جس کا کام نہیں بنتا وہ اسے اپنی تقدیر سمجھ لیتا ہے، اور جس کا کام بن جاتا ہے وہ چڑھاوے چڑھانے آ جاتا ہے اس جعلی خانقاہ پہ، اس جھوٹی قبر پہ، جس میں کچھ نہیں ہے سوائے اس مشینی عمل کے جو ان کی آرزویں تم تک پہنچاتا ہے۔ بابا صاحب، میں یہ گناہ کرتا ہوں، اور بابا صاحب میں یہ سب کچھ کر کے خوش نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، میرے ماضی نے مجھے یہ صورت دے دی ہے۔ بابا صاحب، میری یہ صورت اسی دنیا نے بنائی ہے، میرا قصور نہیں ہے۔ میں جب بھی تنہائی میں بیٹھتا ہوں، اپنا حساب کرتا ہوں تو اپنے آپ کو بے قصور سمجھتا ہوں، لیکن بابا صاحب پھر وہ سکون کہاں ہے جو انسانوں کے دلوں کو میسر ہوتا ہے؟ یہ سب جو میرے ساتھی ہیں، یہ سب سکون سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام کی نیند سو جاتے ہیں، لیکن میں نیندوں سے محروم ہوں۔ میرے کانوں میں وہ معصوم آہیں اور سسکیاں گونجتی ہیں جو میرے ذریعے مصیبت کا شکار ہونے والوں کی ہوتی ہیں۔ بابا صاحب، میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے لیے کیا کروں۔ مجھے سہارا دیجیے، مجھے مدد چاہیے، مجھے مدد چاہیے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا، اس طرح رو رہا تھا کہ میرا دل موم ہوا جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کیا چیز ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی شخصیت اس سے بالکل مختلف ہے، لیکن انداز بتاتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کے علاوہ جو اس نے انکشاف کیا تھا اس نے مجھے لرزا کے رکھ دیا تھا۔ وہ رات مجھے یاد آ گئی تھی جب ہم یہاں پہلی بار آئے تھے، اور رات کی تاریکی میں ہم نے کچھ لوگوں کو سامان سے لدے پندے یہاں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ ڈاکو سنتو خان، گویا یہ جگہ باقاعدہ جرائم کا اڈہ ہے، اور اس کا سربراہ یہ شخص ہے۔
لیکن یہ بلکتا ہوا آدمی قابل رحم تھا اور اس کے اندر احساس گناہ تھا۔ ایک گناہ گار کو سزا دینا تو اللہ کا کام ہے، لیکن ایک بلکتے ہوئے انسان کو دلاسا دینا ہر اس شخص کا فرض ہے جو اس کے سامنے موجود ہے۔ اور اگر ایک برا انسان کسی کی کوششوں سے اچھے راستے پہ آ سکے تو پھر یہ ایک فرض بن جاتا ہے۔ میں نے ایک لمحے سوچا، پھر اکرام سے کہا، اکرام پانی لاؤ۔ اکرام نے فوراً ہی میرے حکم کی تعمیل کی۔ اب میرا دل اس شخص کی جانب راغب ہو گیا تھا اور جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں نے اس کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ اکرام کا لایا ہوا پانی میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پلایا اور اس کی پشت پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا، دوست، دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، بس یوں سمجھ لو کہ ہر شخص کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تم نے اپنا دکھ مجھ سے کہا، میں اسے سن کر تمہیں دلاسا دینا چاہتا ہوں۔ بہت سی باتیں ہوں گی اس دوران، لیکن اس وقت جب تم اپنے دل کی ساری بھڑاس میرے سامنے نکال دو گے، مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے سے آشنا کر دو گے، میں اس کے بعد تمہارے لیے دعائیں ہی کر سکتا ہوں۔ اللہ تمہیں ان راستوں پر لے آئے جن سے تم دور ہو گئے ہو، ان نیک راستوں پہ جن پہ تم پہلے کبھی چلا کرتے تھے۔ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں صاف الفاظ میں ہدایت کر دی گئی ہے کہ کبھی رحمت عزتی سے نا امید نہ ہو۔ چنانچہ تم جو کوئی بھی ہو، اگر تمہارا دل گوارا کرے تو اپنے دل کو میرے سامنے خالی کر دو، میں خلوص دل سے تمہارے لیے دعائیں کروں گا۔ حالانکہ مجھ ناچیز کی حیثیت ہی کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے ان بندوں کی سن لیتا ہے جو خلوص سے کچھ مانگتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، کون ہو تم؟ تمہاری کہانی کیا ہے؟ کوئی بات راز نہ رکھنا۔ اب تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میں تمہیں کس نام سے پکاروں، بھورے شاہ کہوں، سنتو خان کہوں یا بڑے بابا کہوں؟ نہ میں بھورے شاہ ہوں، نہ سنتو خان ہوں، نہ بڑے بابا ہوں۔ میرا نام نادر ہے، نادر حسین، یہ میرا اصل نام ہے۔ بابا صاحب، میں کسی زمانے میں صرف نادر حسین تھا، ایک معصوم دیہاتی، ایک ایسے گھرانے کا فرد جس کے بارے میں لوگ کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ گھرانہ قابل ذکر ہی نہیں تھا۔ میرا باپ کسان تھا، ماں تھی، 2 بہنیں تھیں، ایک چھوٹی بہن ایک بڑی۔ یہ کنبہ تھا ہمارا۔ میرا باپ اس کنبے کی پرورش کرتا تھا، میں بھی حسب توفیق اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ میرے باپ کو سانپ نے کاٹ لیا۔ کھیتوں پہ کام کر رہا تھا، سانپ نے اس کی پنڈلی میں کاٹ لیا، زہر چڑھ گیا۔ اس کی پنڈلی پہ پٹی باندھ کر زہر کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا، لیکن اس کی ٹانگ کا علاج نہیں ہو سکا۔ ہمارے پاس نہ تو پیسے تھے نہ ہی ذرائع کہ ہم کسی اچھی جگہ باپ کا علاج کرا سکتے۔ بس میونسپلٹی کے ڈاکٹر نے میرے باپ کی ٹانگ کاٹ دی تھی، اور اس طرح ہمارے ہاں ان مصائب کا آغاز ہو گیا تھا جو انسانی زندگی کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ فاقے شروع ہو گئے تھے ہمارے گھر میں۔ میرا باپ چودھری کے کھیتوں پہ کام کرتا تھا، مگر چودھری نے مجھے اس کی جگہ نوکر نہیں رکھا۔ اس کے دل میں برائی آ گئی تھی۔ میری بہن کو دیکھ لیا تھا اس نے، نوجوان تھی، خوبصورت تھی۔ میری ماں فریاد لے کے گئی تھی اس کے پاس۔ بد نگاہ چودھری نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت ڈرتا تھا، اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر چودھری نے اسے شیشے میں ڈال لیا۔ وہ بانجھ تھی، اولاد نہیں تھی اس کے ہاں۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آ گئی۔ میری ماں سے اس نے کہا، تمہاری پریشانی دیکھی نہیں جاتی، ایک خیال لے کر آئی ہوں تمہارے پاس۔ حکم دے بیگم صاحبہ، میری ماں نے کہا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ کرم کرے گا بیگم صاحبہ۔ میں نے چودھری صاحب کو بڑی مشکل سے تیار کیا ہے۔ ایک راستہ ہے میرے سامنے۔ تمہاری بڑی بیٹی شمو ہے نا؟ ہاں، میری ماں نے لرزکا کہا۔ اس کا نکاح چودھری صاحب سے کر دو۔ حق مہر میں ہم ایک باغ اور 10 بیگھے زمین دیں گے۔ تمہارے بھی دلدر دور ہو جائیں گے۔ یہ کام بالکل خاموشی سے ہوگا، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی۔ شمو میرے پاس رہے گی۔ بولو کیا کہتی ہو؟ نکاح؟ میری ماں نے وحشت سے کہا۔ ایک اولاد پیدا ہو جائے گی اس سے تو چودھری صاحب خاموشی سے اسے طلاق دے دیں گے۔ جو اسے دیا ہوگا سب تمہارا ہوگا، بچہ میرا کہلائے گا۔ بعد میں تم شمو کا بیاہ کر دینا کسی اور جگہ، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیا کہہ رہی ہو بیگم صاحبہ؟ میری ماں بمشکل بولی۔ میں نے بھی سن لیا تھا۔ خون کا سمندر ٹھاٹے مارنے لگا تھا، میرے وجود میں پاگل ہو گیا تھا میں۔ آگے بڑھ کر میں نے بیگم صاحبہ سے کہا، فوراً گھر سے نکل جاؤ بیگم صاحبہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آدمی تمہاری لاش لینے آئے۔ تو ایسی کون سی بری بات کہہ دی میں نے؟ آئے ہائے، ایک تو احسان کر رہی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، بھوکے مرو تم لوگ، خود آؤ گے۔ خون کے سارے گھونٹ سینے میں اتار لیے میں نے، اپنا لہو خود چاٹ لیا۔ معذور باپ، بے کس ماں، جوان بہنوں کا میرے سوا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ان کے لیے مجھے زندہ رہنا تھا، صبر کرنا تھا۔ میں نے صبر کر لیا۔ ہم نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ پیٹ بھرنے کا سہارا چاہیے تھا، سب کو پالنا تھا، سب کچھ بھلا دینا تھا۔ کوشش کی، کچھ کامیابی حاصل ہو گئی۔